اور آج بھی بہت سے سیاسی لیڈران نیتا لوگ دوسرے دھرم کے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اسٹیج پر کبھی آتے ہیں تو آپ کا ووٹ لینے کے لیے وہ ٹوپی بھی لگا لیتے ہیں، نماز مسجد میں بھی چلے جائیں گے اور روزہ افطار بھی کر لیں گے آپ کے ساتھ، اور آپ کے منچ پر آ کر قرآن کی آیتیں بھی سنا دیں گے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے دوسری جگہ شرط لگائی ہے، من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا دل کی سچائی کے ساتھ، دل سے یہ کلمہ پڑھا اور دل سے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی کی ہے، جنت کی چابی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جنت کی چابی مجھے مل گئی تو ہم تو جب چاہیں گے تب جنت کا تالا کھول لیں گے۔ بھائی لا الہ الا اللہ لیجئے، ہم نے پڑھ لیا، جنت کی چابی ہمیں مل گئی، اب ہم تو جائیں گے جنت کا تالا کھولیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب ہمیں نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب لا الہ الا اللہ ہی جنت کی چابی ہے تو اور عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی مسکراتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، میں جانتا تھا تمہارے دماغ میں یہ بات آئے گی۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ لیس لہ اسنان، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے لیکن اس چابی کے اندر دندانے نہیں ہیں۔ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا چابی جو آپ کے پاس ہوتی ہے، چاہے گھر کی ہو یا موٹر سائیکل کی ہو یا فیکٹری کی ہو، اس چابی کے اندر ہلکے ہلکے گڈر بنے ہوتے ہیں، گڈر دانے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اتنی بڑی چابی ہے تو یہاں دانے، یہاں مطلب گڈھے بنے ہوتے ہیں۔ سمپل چابی سے آپ کا تالا نہیں کھلے گا جب تک گٹر نہیں ہوں گے اس کے اندر، دندانے نہیں ہوں گے اس کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ چابی تو ہے لیکن سمپل چابی ہے، اس کے گٹر نہیں ہیں، اس کے دانے نہیں ہیں۔ اور جنت کا تالا کھولنے کے لیے اس چابی میں گٹر بنانا پڑیں گے، اس چابی کے اندر دندانے بنانا پڑیں گے، اس چابی کے اندر گڈھے بنانا پڑیں گے، تب تالا کھلے گا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر ایسی چابی کا کیا فائدہ جس میں دانے ہی نہ ہو؟ آپ دے ہی رہے ہیں تو ایسی چابی دیجئے کہ جس کے اندر گڈر بھی ہوں، دندانے بھی ہوں اور ہم تالا کھول سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسنانہ، اس کے دندانے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان، یہ اس کے دندانے ہیں۔ جب تک لا الہ الا اللہ کے بعد تم نماز نہیں پڑھو گے، روزہ نہیں کرو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے اور حج نہیں کرو گے، تب تک یہ تالا تمہارا کھلنے والا نہیں ہے۔ جنت کا تالا تبھی کھلے گا جب اس کے اندر یہ چار دندانے تم بناؤ گے۔ دیکھ رہے ہیں جنت کا راستہ؟ اچھا نماز پڑھنے میں کتنی دولت خرچ ہو رہی ہے، روزہ رکھنے میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جبکہ جہنم خریدنے میں تو بہت پیسہ خرچ ہو رہا۔ ایک لاٹری اگر آپ نے خریدی 100 روپے کی تو 100 گئے، ضروری تھوڑی کہ لگ جائے، وہ تو دھول میں لاٹھی ہے، کبھی لگ گئی ورنہ بربادی ہی ہاتھ آتی ہے۔ اور ایک آدمی کی قسمت جاگتی ہے، ہزاروں آدمیوں کی قسمت پھوٹتی ہے۔ تو اسلام کے اندر ہر وہ کام حرام ہے جو تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہو اور تمہارے بھائیوں کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ یہ سمپل اصول یاد رکھنا۔ سمپل اصول۔ تو دندانے بنائیے اس چابی کے اندر۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، جنت میں جانے والا آدمی، ممات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس آدمی کو اس حال میں موت آئی
جس آدمی کو اس حال میں موت آئی، جس انسان کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھ ہی نہیں بناتا تھا، جو توحید پر مرا، جس کا انتقال توحید پر ہوا، اور جو مرتے وقت تک بھی مشرک نہیں تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، تو یہ کہاں جائے گا؟ دخل الجنہ، جنت کے اندر جائے گا۔ اب سوچو جو بیٹا بیٹی مانگتے ہو مر رہے ہو، کیا ہوں گے؟ بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، اور وہیں مر گئے ہوں، کیا ہوگا ان کا حل؟ جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، اور اس کی موت اس حال میں ہوئی، تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کتنا سمپل راستہ ہے۔ ایک راستہ اور بتا رہا ہوں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی بیماری ہے اور بیماری میں حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، بچنے کا کی امید نہیں ہے، موت اس کے قریب ہے بالکل، اور مرنے سے پہلے اس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا، لا الہ الا اللہ، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اس کی زبان سے جملہ نکلا لا الہ الا اللہ، اور مر گیا۔ آخری جملہ جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا، اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں بولا اور انتقال ہو گیا، تو یہ آدمی کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر، کیونکہ اس کا انتقال توحید پر ہو رہا ہے۔ یہ تو صرف لا الہ الا اللہ کے تعلق سے میں نے بتایا، ابھی آگے چلیے، کیسے راستے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ یہ کام کرو تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ آج ہم ان کاموں سے کتنا دور ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بتائیے تو؟ ہم چاہے تو اس کو اپنا وظیفہ بنا سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا وزن اتنا زیادہ ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کو ایک ترازو کے پلڑے پہ رکھے گا، اور پوری دنیا کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھے گا، اور ترازو اٹھا دی جائے گی تو پوری دنیا کا پلڑا اڑ جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ اتنا وزن ہے جس کا آج ہم اس سے دور ہیں۔